بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین باتمکین ARYQ TV پر حیات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے بابرکت پروگرام میں میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری۔ الحمدللہ اس پروگرام میں ہم صحابہ کرام کی سیرت و کردار پہ، زہد و تقویٰ پہ، عبادت و ریاضت اور ان کے اخلاق حمیدہ پہ بات کرتے ہیں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں جلوہ فرما ہے اور کریم آقا در رحمت جوش میں آتا ہے۔ کریم آقا نے فرمایا کہ ابھی جو شخص ہماری مجلس میں آ رہا ہے رب کائنات نے اسے جنت عطا فرما دی۔ صحابہ کرام حیران ہوتے ہیں کہ ابھی آنے والا آیا نہیں اور کریم آقا نے اس کو جنت کا ٹکٹ عطا فرما دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں بھی حاضر تھا دربار مصطفیٰ میں اور عبداللہ بن عمر بن عاص بھی اس سرکار کی بارگاہ میں، دیگر صحابہ بھی بیٹھے تھے۔ دیکھا ایک بوڑھے انصاری صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، داڑھی مبارک سے وضو کے قطرات ٹپک رہے ہیں، ہاتھ میں جوتی پکڑی ہے۔ کریم آقا کی بارگاہ میں آئے، صحابہ نے معانقہ کیا، مصافحہ کیا، مبارکباد دی کہ آپ کے آنے سے پہلے زبان یوحا نے آپ کو جنت کا ٹکٹ عطا فرما دیا۔ مجلس برخاست ہو جاتی ہے۔ اگلا دن ہوتا ہے، کریم آقا پھر فرماتے ہیں آنے والا جنتی آ رہا ہے، پھر وہی صحابی دربار مصطفیٰ میں۔ تیسرا دن ہوتا ہے، پھر یہی اعلان ہوتا ہے، پھر وہی صحابی دربار مصطفیٰ میں۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ میں حیران ہوا کہ یہ شخص کرتا کیا ہے اور کون سا عمل اس کے پاس ہے کہ بار بار دربار مصطفیٰ سے جنت کا مژدہ جاں فضا اسے مل رہا ہے۔ وہ صحابی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا کہ میں آپ کی بارگاہ میں آنا چاہتا ہوں، آپ کے گھر میں رہنا چاہتا ہوں، گھر میں کچھ ناراضگی چل رہی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے گھر میں آ جاؤں۔ آپ نے کہا مہمان اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اسے گھر میں رکھا۔ وہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد مشاہدہ کرتے رہے کہ یہ عمل کیا کرتا ہے، کون سی عبادت کرتا ہے یہ صحابی جس کی وجہ سے یہ جنتی قرار پایا۔ دیکھا عشاء کے بعد وہ جناب اللہم بسمک اموت واحیا کہہ کے سو جاتے ہیں اور جناب پھر صبح ہوتی ہے، تہجد کے وقت الحمدللہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگلا دن ہوا تو پھر وہ رات کو پھر انہوں نے مشاہدہ کیا، کوئی رات کو لمبی چوڑی عبادت نہیں تھی، سو جاتے اور پھر صبح اٹھ جاتے اور با جماعت نماز صبح کی ادا کرتے، عشاء کی بھی با جماعت ادا کرتے۔ 3 دن وہ 3 راتیں گھر میں رہے، کوئی خاص عمل نظر نہ آیا۔ جانے لگے تو پوچھا آپ بتائیں آپ کون سا عمل کرتے ہیں کہ رب کائنات کی بارگاہ سے زبان مصطفیٰ سے آپ کو جنت کا ٹکٹ ملا ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین محترم، یہ ساری گفتگو کا حاصل یہ جملہ ہے۔ اس صحابی، بزرگ صحابی نے کہا بیٹا عبداللہ بن عمر بن عاص، فرمایا کہ میرے پاس ایک ہی عمل ہے، میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے بلکہ کسی انسان کے لیے میل نہیں ہے، میرے دل میں بغض نہیں ہے، میرے دل میں حسد نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص وہ صحابی تھے جن کا خود زہد و تقوی ایسا تھا، وہ شب و روز 24 گھنٹے میں ایک قرآن پاک ختم کرتے، رات کو عبادت کرتے، دن کو روزہ رکھتے۔ تو آپ نے کہا یقیناً یہ عمل آپ کو جنت میں لے جائے گا۔ سامعین محترم، آج ہم جس عظیم صحابی رسول پہ بات کریں گے وہ عظیم صحابی رسول سیدنا ابو علی بن قیس بن عاصم منقری رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور جن کا نام بڑا بلند نام ہے، جن کی فضیلت بڑی بلند ہے۔ کریم آقا نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ خیارکم فی الجاہلیہ خیارکم فی الاسلام، فرمایا یہ میرا صحابی ان لوگوں میں شامل ہے جو جاہلیت کے دور کے اندر بھی بلندی پہ تھا اور اسلام کے دور کے اندر بھی یہ بلندی پر فائز تھا۔ یہ وہ عظیم صحابی رسول ہے جس کی فیاضی، شاہ سواری اور جناب جن کا فیصلہ کرنا وہ دور جاہلیت کے اندر بھی اپنی مثال آپ تھے اور اسلام کے اندر بھی اپنی مثال آپ تھے۔ اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہے ہمیشہ کی طرح وہ عظیم ہستی، جب وہ بولتے ہیں تو علم کے دریا رواں ہو جاتے ہیں، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب خوش آمدید کہتے ہیں جی آپ کو۔ جزاک اللہ آج عظیم صحابی رسول کا ذکر ہے اور جن کی بابت کریم آقا نے فرمایا کہ دور جاہلیت کے اندر بھی یہ اپنی مثال آپ تھے اور غلامی مصطفیٰ میں آنے کے بعد بھی اللہ پاک نے بڑی بلندی عطا فرمائی۔ ان کے تعارف کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ حامدًا و مصلیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ حضرت سیدنا ابو علی
قیس بن عاصم منقری تمیمی رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی، اور جو روایت آپ نے ابھی انٹرو میں پیش کی، جی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مصداق جہاں دیگر صحابہ ہیں، سبحان اللہ، وہیں حضرت قیس بن عاصم بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد میں دین اسلام کے ایک حسین پہلو کو بیان فرمایا۔ جی فرمایا خیارکم فی الاسلام، خیارکم فی الجاہلیہ، خیارکم فی الاسلام۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ جو زمانہ جاہلیت میں باوقار تھا، صحیح۔ جو زمانہ جاہلیت میں پسندیدہ اور چنا ہوا سلیکٹڈ لوگوں میں شمار ہوتا تھا، تو دامن اسلام میں آئے گا تو یہاں بھی باوقار ہی ٹھہرے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ ایسا نہیں ہے کہ اسلام میں آنے کے بعد دین اسلام کسی کے وقار کو، کسی کے عزت کو کم کرتا ہے یا اسے ڈیگریڈ کرتا ہے۔ جی۔ اسلام اس کی عزتوں میں، عظمتوں میں، رفعتوں میں اضافہ کرتا ہے۔ بے شک۔ تو جو قبل از اسلام کے دور میں باوقار تھے، اسلام میں آئیں گے تو اسلام انہیں مزید وقار عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق عرب کے مشہور قبیلہ بنو تمیم کی شاخ بنو منکر سے تھا، جی۔ اور یہ اپنے قبیلے کے سردار بھی تھے اور بہت دولت مند صاحب ثروت بھی تھے، روب و دبدبا، جی۔ جاہ و جلال کے مالک بھی تھے، اور فیاضی کے حوالے سے اور اصابت رائے کے حوالے سے پورے علاقے میں جانے اور پہچانے جاتے تھے۔ سخی بہت تھے۔ جی۔ اصابت رائے کہ جب کسی معاملے میں مختلف لوگ اپنی آراء پیش کرتے اور یہ اپنی رائے دیتے تو ان کی رائے ہمیشہ درست ہوتی۔ صحیح۔ ان اصابت رائے کے حوالے سے ان کا تعارف تھا۔ لوگوں کے باہمی جو جھگڑے ہوتے تھے ان کو نپٹانے کے اندر یہ اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے کہ میرا رب کسی کو قوت فیصلہ عطا فرماتا ہے اللہ اکبر کہ وہ بندہ جلد نتیجے پر پہنچ جاتا ہے۔ جی ادروائز ایسا بھی ہوتا ہے کہ فریقین کی بات سنتے رہے، کیس سنتے سنتے کوئی بندہ فیصلہ نہیں کر پاتا، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چند لمحوں کی گفتگو سننے کے بعد نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ نے انہیں یہ بھی صلاحیت عطا کی تھی۔ یہ مفتی صاحب وہابی چیز ہوتی ہے؟ یہ بے شک یہ وہابی چیز، اللہ اکبر، ٹھیک، یعنی یہ وہابی چیز ہے، پھر کسب سے اس میں اضافہ ہو جاتا اضافہ ہے۔ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر فطرتاً ودیتاً وہباً اگر کسی کے اندر یہ صلاحیت ہے ہی نہیں تو وہ لاکھ کوشش کر لے یہ اس کے اندر نہیں آئے گی۔ صحیح، یہ اللہ کی عطا کردہ ہوتی ہے بے شک۔ نعمت اور صلاحیت، اور یہ انہیں بڑی صلاحیت۔ بکر بن وائل ایک قبیلہ تھا جس سے ان کی ایک قدیمی دشمنی چلی آ رہی تھی اور اکثر جنگ و جدال کا ماحول پیدا ہوتا، ان کے قبیلے کے ساتھ لڑائی ہوتی، تو اللہ نے انہیں شجاعت بھی یہ عطا کی تھی کہ یہ ہمیشہ پیش رہتے اور جنگی سٹریٹجی ایسی بناتے تھے کہ دشمن قبیلے کو ہمیشہ خاک چاٹنے پر مجبور کر دیتے تھے۔ صحیح، یہ آپ کا تعارف کروا رہا ہوں کہ وہ ہے نا کہ خیارکم فی الجاہلیہ خیارکم فی الاسلام، جی جی، کہ زمانہ جاہلیت میں، زمانہ قبل از اسلام میں ان کے اندر کیا کیا خوبیاں تھی، کیا کیا کوالٹیز تھی، کیا کیا کمالات عطا کیے تھے میرے رب نے۔ پھر اسلام نے ان کو پالش کر دیا، نبی رحمت کی نظر رحمت میں آیا تو اور چمکا دیا، صحیح، انہیں بام عروج عطا کیا۔ شعر و شاعری کے ساتھ بھی درک تھا، جب طبیعت لہر پہ آتی تو اس وقت بڑے عمدہ اشعار بھی کہہ لیتے تھے۔ اچھا، فطرتاً طبعاً آپ نہایت بردبار اور حلیم شخص تھے، جو زمانہ جاہلیت کی حمیت ایسے ہی کسی کے خلاف چڑھ دوڑنا اور غصے میں آ جانا اور تیش میں اور جلال میں آ جانا، آپ کے اندر وہ بات نہ تھی۔ لیکن ایک دفعہ آپ اس حمیت کے زیر اثر آئے اور اس سے مغلوب ہوئے جو عرب کے دور جاہلیت میں بہت زیادہ جو جرم پایا جاتا تھا، صحیح، کہ وہ اپنی نام نہاد غیرت کی وجہ سے بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ حضرت قیس بن عاصم سے بھی ایک دفعہ یہ جرم ہو گیا، ایک بچی کو زندہ درگور کر دیا اللہ اکبر، اور ساری زندگی اس کا پچھتاوا رہا، اور جب اسلام قبول کیا
تو پھر اس وقت رویا کرتے تھے پھوٹ پھوٹ کے، اور پھر اس وقت تک چین نہیں میسر آیا جب تک کہ اس کا کفارہ ادا نہیں کر دیا، اللہ اپنے مال سے اس کا کفارہ بھی ادا کر دیا۔ آپ جانتے ہیں، ہمارے ناظرین جانتے ہیں کہ دور جاہلیت کے اندر جی جہاں شجاعت، بہادری، نخوت، غرور، تکبر، دوسروں پر برتری، اس کا اظہار کرنا یہ ان کا شیوا تھا۔ شراب نوشی، مے نوشی یہ بڑی عام ہوتی تھی، اور اس کو بھی وہ جو ہے وہ فخر کا باعث سمجھتے تھے۔ تو آپ بھی اس کے اندر مبتلا رہے، لیکن فطرت جب سلیم ہوتی ہے، جو بات کرنا چاہتا ہوں یہ میں نے اس لیے کہا، جی جی ایک دفعہ آپ نے مے نوشی کی، سب یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ایک قطرہ شراب کا اندر چلا جائے تو کہتے ہیں ایمان نکل جاتا ہے یا یعنی ایمان ضائع ہو جاتا یہ ہے۔ وعید پہ مبنی ہے، ٹھیک، یہ بلا شبہ وعید پہ، چونکہ یہ پلید ہے، اور ایسا تو نہیں ہے کہ ایمان سے خالی ہو جاتا ہے، لیکن جہاں وعید کے لیے، جہاں ترہیب کے لیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات آئے ہیں، ان کے اندر ایک یہ بھی ہے۔ ٹھیک۔ تو ایسی بات یہ وعید کے لیے۔ اچھا مفتی صاحب، میں ضمن یہ بھی سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کی ممانعت قرآن میں نہیں ہے، اس کا یہ تو کہا گیا یہ خبیث ہے، اس طرح کی کوئی بات ہے، اس طرح کی بات کہ اس کی ممانعت نہ ہو؟ حالانکہ یہ کہا گیا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، نہیں، یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ ٹھیک، یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ ہیل و حجت جس طرح یہود و نصارہ کی کرتے، قرآن کی نص ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجز من عمل الشیطان۔ اب یہاں تک وہ پڑھ لیتے ہیں، یہاں خمر کے بارے میں کہا گیا کہ یہ ناپاک ہے، شیطان کا عمل ہے، آگے اللہ نے فرمایا فاجتنبوہ، اللہ اس سے بچو، بچو اس سے۔ تو یہ ممانعت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ صحیح صحیح، یہ ٹھیک۔ ممانعت ہے۔ آپ اگلی میں مفتی صاحب اس پہ ہم بات کرتے ہیں مزید انشاءاللہ، اور صحابی کا تعارف آپ فرما رہے تھے۔ ناظرین محترم، اپنے قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے معطر رکھیں، ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، حیات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے بابرکت پروگرام میں آپ شامل ہیں، اور مفتی صاحب قبلہ نے قرآن کی نص بیان فرمائی، انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان کہا گیا اس کو۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جا رہے ہیں اور آپ کے سامنے ایک شخص آیا، اس کے ہاتھ میں شراب تھی، تو جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر پڑی تو پوچھا یہ کیا ہے؟ تو وہ ڈر گیا کہ اب تو حد نافذ ہوگی۔ تو جناب اس نے دل میں کہا، مالک آج تو مجھے بچا لے، میرے عیب پہ پردہ ڈال دے، میں ساری زندگی شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ اس نے کہہ دیا کہ یہ سرکہ ہے، تو حالانکہ شراب تھی، لیکن صدقے دل سے اس نے توبہ کی تھی۔ صدقے دل سے بندہ توبہ کرے تو پھر ہوتا کیا ہے؟ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بوتل کا مشاہدہ کیا، دیکھا تو وہ شراب نہیں تھی، سرکہ بن گئی تھی۔ تو بندہ صدقے دل سے توبہ کرے تو رب کائنات یبدل اللہ سیئات حسنات۔ جی مفتی میں صاحب، آپ کے اس سوال کے جواب میں یہ بات بھی اضافہ کرنا چاہوں گا، آپ نے بھی ایک بات ایڈ کر دی ہے کہ ان لوگوں کو جو ہیل و حجت کرتے ہیں اور بہانے تراشتے ہیں، صحابہ کرام سے بڑھ کر تو قرآن سمجھ نہیں آیا نا، دین سمجھ نہیں آیا۔ جی تو دور جاہلیت میں جب شراب پیا کرتے تھے، اور شراب کی ممانعت کا حکم جب تک نہیں آیا تھا، جی مفتی صاحب، اور جب اس کی حرمت کا حکم نازل ہوا ہے تو روایات اٹھا کے دیکھیے، اللہ کی قسم ہے، جب جس لمحے شراب کو حرام قرار دیا گیا اور منع قرار دیا گیا، تو جن کے ہاتھ میں جام تھے نا، اللہ وہ منہ کی طرف بڑھنے کی بجائے زمین پر پٹک دیے گئے۔ جن کے گھر میں مٹکے پڑے ہوئے تھے شراب کے، انہوں نے چوکوں اور چوراہوں پر لا کے انہیں توڑا ہے کہ مدینے کے گلی بازاروں کے اندر شراب پانی کی طرح بہ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے باوجود اگر کوئی مسلمان ہو کر کہے کہ نہیں یہ اچھا حرام مفتی نہیں صاحب، ہے، کمال کی منع بات نہیں یہ ہے، کمال کی بات یہ ہے کہ وہ لوگ شراب کے عادی تھے، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ وہ کسی ہسپتال میں داخل نہیں ہوئے، کوئی انہوں نے میڈیسن استعمال نہیں کی، صرف یہ نشہ نکلا اور نشہ مصطفیٰ ان کو مل گیا۔ یہ چونکہ بیماری ہے، یہ غلاظت ہے، اس کو چھوڑنے سے بندے کی صحت میں اضافہ ہوتا ہے، بندہ صحت یاب ہوتا ہے۔ صحیح قوت ارادی اور قوت ایمانی بنیادی شرط ہے، صحیح، اور صحابہ کرام کے اندر جو قوت ارادی اور قوت ایمانی تھا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان فیض ترجمان پر اور آپ کے ارشاد پر جو غیر متزلزل ایمان تھا، یہ اس کی برکات۔ واہ واہ۔ اب میں بات کر رہا ہوں کہ دیکھیے یہ جو واقعہ سنا رہا تھا حضرت قیس بن عاصم کا، کہ انہوں نے شراب پی لی، اس کی غلاظتیں اور خباثتیں اور قباحتیں اور قدورتیں آپ اندازہ لگا لیں
کہ بندہ اپنے وقار کا بھی خیال نہیں رکھ پاتا. اس کے بعد جب انہوں نے شراب پی لی تو انہیں نشہ چڑھا, تو ایسی حرکتیں وہ کر بیٹھے کہ جو ان کے شان کے لائق نہ تھی, شایان شان نہ تھی. ان کے منصب, ان کے اس وقار, ان کی اس عزت سے فروتر تھی. وہ ایسی حرکتیں انہوں نے کر لی. تو جب ہوش آیا نا, تو جو لوگ دیکھ رہے تھے انہوں نے بتایا کہ یار آپ کو پتا ہے کہ تم نے نشے کی حالت میں کون سی حرکتیں کی ہیں. تو جب بتایا نا, تو آپ یقین کریں اس وقت انہیں اتنی شرمندگی ہوئی کہ اس مجلس سے اٹھ کے چلے گئے, اور کسی کے سامنے وہ آتے نہیں تھے. کئی دن تک منہ چھپاتے تھے کہ میرے جیسا باوقار اور سردار بندہ ایسی حرکت کر سکتا ہے. اور کیسے کی؟ نشے کی وجہ سے کی. اور اسی لمحہ پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی کہ حالانکہ اسلام قبول نہیں کیا تھا. یہ پہلے کی بات ہے. یعنی ضمیر زندہ ہو, ضمیر زندہ ہو, فطرت سلیم تھی, فوراً توبہ کر لی اور پھر زندگی بھر اس توبہ پر قائم رہے. اور امام ابن حجر اسقلانی نے علی صحابہ کے اندر یہ روایت نقل کی. حضرت قیس بن عاصم کہا کرتے تھے کہ مجھ سے زمانہ جاہلیت میں بھی شعوری طور پر کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا, اللہ اور نہ میرے اوپر کبھی تہمت لگی ہے. صحیح. حضرت قیس کہا کرتے تھے میرا سارا وقت گزرتا تھا تو وہ جنگوں میں گزرتا تھا, وہ لڑائیوں میں گزرتا تھا, وہ فیصلوں میں گزرتا تھا, قبیلوں کے اندر لوگوں کے درمیان بیٹھنے میں گزرتا تھا, ایسی حرکتوں سے. یہ تو تھا خیارکم فی الجاہلیہ, اور پھر خیارکم فی الاسلام. اللہ. پھر جب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے بلاوا آتا ہے, جب وہاں سے انتخاب ہو جاتا ہے, تو پھر قدم خود بخود ادھر چلنا شروع ہو جاتے ہیں. کیسے کھچے چلے آئے اور کیسے تقدیر نے پلٹا کھایا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف میں تشریف فرما تھے, تو آپ کی بارگاہ میں جو مدینہ کے قرب و جوار کے اندر جو قبائل تھے ان کے وفود تو آتے رہتے تھے. 5 ہجری سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا, اور 8 ہجری فتح مکہ کے بعد پھر وفود کثرت سے آئے, اور 9 ہجری میں تو اتنے وفود آئے حضور سے ملاقات کے لیے, زیارت کے لیے, دین اسلام کی تعلیمات سے روشناس ہونے کے لیے. اتنے وفود آئے کہ 9 ہجری کو عام الوفود کا نام دے دیا گیا, عام الوفود. اور اسی سال جو ہے ان کا قبیلہ بنو تمیم جو تھا وہ 70-80 افراد پر مشتمل تھا, جس کے اندر حضرت قیس بن عاصم بھی تھے. بڑے تکبر کے ساتھ, بڑے غرور کے ساتھ, جاہلیت کے اندر, جس طرح میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ انہیں اپنے نسب پہ بڑا فخر ہوتا تھا, اور انہوں نے اپنے قصیدہ خان رکھے ہوتے تھے, اپنے اپنے شاعر اور اپنے اپنے خطیب رکھے ہوتے تھے. تو ان کا خیال یہ ہوتا تھا کہ ہم سے بڑھ کر عالی نسب کوئی نہیں ہے, جاؤ حشمت والا کوئی نہیں ہے. تو یہ بھی اسی طرح ہے, اتراتے ہوئے, غرور کرتے ہوئے مدینہ شریف میں آئے, اور ایک شاعر بھی ساتھ لائے چوٹی کا, اور ایک خطیب بھی لائے چوٹی کا. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ نبوت میں تشریف فرمائے, تو چونکہ دیہات سے آئے تھے عربی, وہی ماحول تھا, دربار مصطفیٰ کے آداب کا انہیں علم نہ تھا. تو باہر سے کھڑے ہو کے آوازیں دینا شروع کر دی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئیں, ہم ملاقات کے لیے آئے ہیں. اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر ناگوار تو گزرا کہ یہ انداز کسی بھی شخص کو, لیکن شان رحمت للعالمین دیکھیے, اللہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت دیکھیے. تمام تر بے ادبی کے باوجود, جہالت کے باوجود, اس انداز کے باوجود میرے آقا باہر تشریف لائے, خندہ پیشانی سے مسکراتے ہوئے ان کا استقبال کیا, ان سے ملاقات کی, ویلکم کیا, ان کو بٹھایا. جب بٹھایا تو ان کے سردار جو تھے اقرا بن حابس, وہ کہنے لگے یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ حسب و نسب میں, جاؤ حشمت میں, اور کمالات اور خوبیوں میں ہم سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. تو ہمارا شاعر بھی ساتھ ہے اور ہمارا خطیب بھی ساتھ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ پہلے یہاں شعروں کا تبادلہ ہو, تفاخر ہو, شعر و شاعری ہو. تو اگر آپ کے شاعر, آپ کے خطیب ہم سے جیت گئے تو پھر ہم اسلام قبول کر لیں گے. اللہ. اب یہ شرط پھر جاہلیت پر مبنی تھی, پھر جہالت کی غمازی کر رہی تھی. اللہ. لیکن اس کے باوجود میرے آقا چونکہ حریص ہے, حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم,
سبحان اللہ. ہر قیمت پر چاہتے تھے کہ لوگ جہنم کی آگ سے بچ جائیں. واہ واہ. ہر قیمت پر میرے آقا چاہتے تھے کہ لوگ جنت کی ابدی سرمدی نعمتوں کے مالک بن جائیں, حق سے روح شناس ہو جائیں. میرے آقا نے یہ شرط بھی قبول فرما لی. فرمایا کہ ہم یہ تفاخر کے لیے اور یہ شعر و شاعری کے ان معاملات کے لیے میں مبعوث نہیں ہوا, یہ شان نبوت کے خلاف ہے. لیکن اگر تم لازماً یہ شرط رکھتے ہو تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس ایسے اہل لوگ نہیں ہیں. صحیح. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آ جاؤ. تو انہوں نے اپنا شاعر جو ہے اس کو کھڑا کیا اور اس نے شعر پڑھے, اور ان شعروں کے اندر نخوت, غرور, تکبر, پتہ نہیں کیا کیا تھا اس نے بیان کیا. لیکن بہرحال وہ شاعری کے نقطہ نظر سے, یعنی یہ چیزیں تو خلاف شرع تھی, جی, خلاف آداب تھی, شاعری کے حوالے سے نقطہ کمال کو پہنچا ہوا کلام تھا. جب اس نے وہ شعر پیش کیے, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے درباری ثنا خان واہ واہ, شاعر دربار رسالت حضرت حسان کو حکم فرمایا. حضرت حسان کھڑے ہوئے اور آپ نے اسی کے ردیف اور قافیہ پر, اسی بحر پر فعل بدی ایسے اشعار کہے جی, جس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت کا اظہار, ہاں ہاں, سبحان اللہ, خدا کی عظمت اور وحدانیت کا اقرار, سبحان اللہ, مہاجرین و انصار ان کی قربانیوں کا اعتراف. وہ جب کہے تو مجمع اشش کر اٹھا. پھر انہوں نے اپنا خطیب پیش کیا, اس نے خطبہ دیا. جی, میرے آقا نے حضرت ثابت بن قیس انصاری کو حکم دیا. انہوں نے ایسا فصیح و بلیغ خطبہ جواباً دیا سبحان اللہ, کہ بنو تمیم کا ہر شخص پکار اٹھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خطیب جیسا ہمارا خطیب نہیں ہے, آپ کے شاعر جیسا ہمارا شاعر نہیں ہے, کیا کہنے, سبحان اللہ, اور ہمیں فوراً ہاتھ بڑھائیے اور اپنے ہاتھ پر بیعت کرتے ہوئے دائرہ اسلام میں داخل کر لیجئے, واہ واہ. قبول فرما لیجئے. یہ حال ہے خدمت گاروں کا. یہ ہاں, یہ شان ہے خدمت گاروں کی. سردار کا عالم کیا ہوگا, تیرے آگے ہے یوں دبے لچے فسہا رب کے بڑے بڑے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. واہ واہ, میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلمہ پڑھایا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا. وہ اس طرح دائرہ اسلام میں آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس صحابی کی ہم بات کر رہے ہیں, حضرت قیس بن عاصم, جو اس قبیلے میں تھے, جب آئے تھے تو سردار جو ہیں وہ دوسرے تھے, میں نے ابھی ذکر کیا. جی, لیکن میرے آقا نے اشارہ کر کے قیس بن عاصم کی طرف فرمایا, ان صحرا نشینوں کے سردار قیس بن عاصم ہیں. اللہ اکبر, فرمایا آج سے سرداری ان کے ہاتھ میں ہے. واہ واہ, یہ ہے خیارکم فی الجاہلیہ خیارکم فی الاسلام, کیا بات, کہ وہاں جو سرداری تھی میرے آقا نے قائم رکھی. فرمایا وہاں بھی سردار تھے, یہاں بھی سردار. اور پھر دیکھیے یہ جو ان کا لب و لہجہ تھا, جی مفتی, انداز تھا. اس موقع پر سورہ حجرات کی وہ آیات جو نازل ہوئیں تو صبح قیامت تک کے لیے غلامان رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس انداز میں دربار رسالت کے آداب سکھلا گئی ہیں کہ جوں پڑھتے جائیں گے, اللہ, جوں ان کا مطالعہ کریں گے, جوں آیات کو مشام جان معطر ہوتے جاتے ہیں اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا اظہار ہوتا جاتا ہے. جب انہوں نے باہر سے آوازیں دی تھی تو قرآن کی آیت آئی, ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اللہ, اکثرهم لا یعقلون. اچھا, جب یہ آ گئے, یہ اس آیت کا مطلب ناظرین کے لیے ترجمہ کہ وہ جو حجرات کے باہر سے آوازیں دیتے ہیں آپ کو محبوب, اکثرهم لا یعقلون, اکثر بے وقوف ہیں. اچھا, جب انہوں نے قبول اسلام کر لیا تو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم میں اختلاف رائے ہوا ایک بات کہ اب ان کا سردار کس کو مقرر کیا جائے. جی, تو ابو بکر کا موقف اور تھا, فاروق اعظم کا موقف اور تھا. تھوڑی سی آوازیں بلند ہوئی تو اس وقت آیا کریمہ سورہ حجرات کی آ گئی, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت کیا النبی. کہنے, واہ واہ واہ, اچھا, پھر صحابہ اکرام کے ادب کا عالم یہ تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق, میں یہاں سمیٹتا ہوں, جی, حضرت ابوبکر صدیق یہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ, میں تو آج کے بعد اللہ کی قسم آپ سے صرف سرگوشی کیا کروں گا. ہائے ہائے, اور فاروق اعظم اس طرح پست آواز میں بات کرتے کہ آقا کریم دوبارہ پوچھتے, عمر بتاؤ کیا کہا ہے. پھر آیت ان کی شان میں آ گئی,
ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم. فرمایا جو محبوب کی بارگاہ میں آوازوں کو پست رکھتے ہیں اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کا حامل بنا دیا ہے اور قیامت کے روز ان کے لیے اجر عظیم رکھا ہوا. کیا کہنے کیا کہنے. ناظرین محترم اپنے قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے معطر رکھیں. دربار مصطفیٰ میں مفتی صاحب لے گئے ہیں اور بس ادھر ہی رہیے، تصورات میں ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم، حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بابرکت پروگرام میں شامل ہیں اور حضور قبلہ حضرت علامہ مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب نے کیا خوبصورت بات کی ہے اور دربار مصطفیٰ میں پیش کر دیا ہے کہ کریم آقا کے آداب دیکھیں کہ ہوتا اصول یہ ہے کہ چھوٹا آدمی بڑے کے آداب سکھاتا ہے، لیکن قربان جاؤں دربار مصطفیٰ کی کیا عظمت ہے. خود خالق کائنات اپنے حبیب کے دربار کے آداب سکھا رہا ہے. آواز اونچی نہ کرنا، اگر آواز اونچی کر دی تو ان تحبط اعمالکم، تمہارے سارے اعمال ضبط ہو جائیں گے. اور امام صاحبی نے کیا خوبصورت بات فرمائی. وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح کریم آقا علیہ السلام کی ظاہری حیات کے اندر آپ کا ادب لازم ہے، اسی طرح آپ کے ظاہری حیات کے بعد وصال پاک کے بعد بھی کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ کا ادب بالکل اسی طرح ہے. آپ کے ذکر کا ادب ہو، آپ کے دربار کا ادب ہو، اور جس نے ادب کیا وہ کامیاب ہو گیا. دیکھیے نا، امام مدینہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے سرکار کی بارگاہ کا ادب کیا اور اتنا ادب کیا، احترام کیا کہ ساری زندگی مسجد نبوی شریف میں رہے اور آپ نے درس حدیث دیتے. اور ناظرین کرام یہ بات سنیے گا، آپ کا ایمان تازہ ہوگا. آپ جب اوراق پلٹتے قرآن کے یا حدیث کے یا فقہ کے، تو اوراق کے پلٹنے کی آواز بھی پیدا نہیں ہونے دیتے تھے. اتنا ادب دربار مصطفیٰ کا. تو پھر دیکھیں ملا کیا. کسی نے آخری عمر میں پوچھا، امام مالک آپ نے اتنا ادب کیا، ساری زندگی پاؤں میں جوتی نہیں پہنی، کبھی سواری پہ سوار نہیں ہوئے، کبھی اوراق کے پلٹنے کی آواز پیدا نہیں ہونے دی، تو آپ کو ملا کیا ہے؟ فرمایا سنو، ادب جو کرتا ہے اسے کیا ملتا ہے. فرمایا 40 سال کے اندر کوئی رات ایسی نہیں گزری جس رات مجھے سرکار دو عالم کا دیدار نہ ہوا ہو. ایک درویش تھا، ساری زندگی مدینہ کرتا رہا. جب مدینے کا اسے ٹکٹ ملا تو اسے جب پیغام مل گیا، مدینہ مل گیا، تو اس نے سانس لمبا کرنے کی پریکٹس شروع کر دی. دربار مصطفیٰ میں گیا، چند لمحے رہا، فوراً واپس چلا گیا. کسی نے پوچھا بھی ساری زندگی مدینہ کرتا رہا اور جب دربار مصطفیٰ میں گیا تو فوراً واپس آ گیا. اس کا جملہ سنیے گا، وہ کہنے لگا جتنی دیر سانس میرا رکا رہا میں بھی رکا رہا، جب سانس چلنے لگا تو میں بھی وہاں سے چل پڑا. مفتی صاحب کیا خوبصورت بات کا آپ نے کی ہے. میں چاہوں گا اس پہ کچھ مزید موتی عطا کر کے پھر حضرت قیس کی بارگاہ میں چلیے گا. یہ چونکہ ادب ہی پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. جی سر. اور ادب ہی سے سب کچھ میسر آتا ہے. اللہ اکبر. اور پھر ادب دربار رسالت کا. اللہ اکبر. وہاں تو ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزید این جا. بے شک. کہا کہ یہ تو وہ جگہ ہے جہاں جنید بغدادی اور با یزید بستامی رحمہم اللہ جیسے لوگ سانس آہستہ لیتے ہیں. اللہ. سانس آہستہ لیتے ہیں. اور مجھے یاد آ گیا حضرت خواجہ فخر الدین سیالوی علیہ الرحمہ نے ایک قطع کہا دربار رسالت کے آداب کے حوالے سے. یہ ہے ادب جو کرتے ہیں اور پھر وہ فیض پاتے ہیں تو بول کے بتاتے ہیں. جی. کہتے ہیں کہ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے اللہ فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا، اپنی پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی عمر بھر کا سرمایا گیا. وہاں تو یہ ہے کہ صدا لگانا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں خوف ہے سما خراشیے جی سگے طیبہ کا، ورنہ کیا یاد نہیں نالا و فغاں ہم کو. جی. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تمہارا کیا خیال ہے ہمیں نالا و فغاں نہیں آتا، رونا نہیں آتا، گڑگڑانا نہیں آتا، صدا لگانا نہیں آتا، زنجیر ہلانا نہیں آتا، جھولی پھیلانا نہیں آتا، ہمیں مانگنا نہیں آتا؟ ارے سب کچھ آتا ہے، لیکن وہاں جا کے لب سی لیتا ہوں، سانس بھی آہستہ لیتا ہوں،
کہ کہیں مصطفیٰ کے شہر میں رہنے والے کتے کے آرام میں خلل نہ آ جائے۔ اللہ اکبر، خوف ہے سما خراشی ہے سگے طیبہ کا، جی۔ کتے کے آرام میں اس کی سما خراشی نہ ہو جائے۔ آقا کریم کا ادب تو آقا کریم کا ادب، سبحان اللہ، کیونکہ آخری سیگمنٹ ہے جی اور صحابی رسول پر ایک ہی پروگرام، تو اس کو سمیٹنا ہے۔ حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا نے قبول فرمایا، سردار بنا دیا، اور ہم پہلے ذکر کر آئے ہیں کہ آپ کو دولت تو اللہ نے بہت دی تھی، اونٹ بے شمار آپ کے پاس، مویشی ہزاروں کی تعداد میں تھے، ہزاروں کی تعداد۔ ایک دفعہ انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے مال کے متعلق دریافت کیا، سوال کیا، کچھ گفت و شنید، تو میرے آقا نے فرمایا یہ بھی ہمارے ناظرین کے لیے بہت بڑا درس ہے، اس کے اندر بہت بڑا سبق ہم سب کے لیے، سبحان اللہ، جو ہم مال دولت سب کچھ آج مادیت پرست ہو گئے ہم، اور مال و دولت نے ہمارے دل و دماغ پر، ایمان پر قبضہ کر لیا۔ آقا کریم سے سوال کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسے، یہ بتاؤ تمہیں اپنا مال پسند ہے یا اپنے موالی، اپنے مورثوں کا، اپنے وارثوں کا، ورثاء کا مال پسند ہے؟ کس سے محبت ہے تمہیں؟ عرض کیا جی میں تو اپنے مال سے محبت کرتا ہوں، وارثوں کے مال سے کیا محبت کروں گا؟ اور میں تمہارا مال پھر وہ ہے جو تم نے کھا لیا، اللہ اکبر، جو پہن لیا، اور جو راہ خدا میں خرچ کر کے جمع کر لیا، واہ واہ واہ، اس کے سوا جو مال باقی بچے گا وہ تیرا نہیں ہے، وہ تو وارثوں کا مال، اللہ اکبر، اللہ، وہ جو راہ وارث خدا میں خرچ کر لی، جو راہ خدا میں خرچ کر لیا اور وہ جمع ہو گیا، کھا لیا فنا ہو گیا، پہن لیا بوسیدہ ہو گیا، ختم ہو گیا، جو خرچ کیا راہ خدا میں وہ جمع ہو گیا، اللہ اکبر، اللہ، وہ ہے مال۔ جس طرح سرکار دو عالم ایک بکری ذبح ہوئی تو گھر میں آ کے پوچھا کہ کیا باقی ہے؟ جی جی، یا رسول اللہ یہ دستی باقی ہے، دستی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو فرمایا جو اللہ کی راہ میں دے دیا اصل میں وہ باقی ہے، دستی باقی نہیں، باقی سب کچھ باقی ہے۔ واہ واہ واہ، تو یہی آقا کریم نے اچھا حضرت قیس بن عاصم چونکہ صحابی رسول تھے تو فوراً عرض کیا کہ آقا پھر اب میں یہ اپنا جو مال ہے انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ یہ اپنی حیات کے اندر ہی راہ خدا میں اس کو لگا کے جاؤں، اللہ اکبر، پھر ساری زندگی اسے خرچ کرتے رہے، ختم کر راہ خدا میں۔ وہ جو ہم نے پہلے ذکر کیا کہ جو بچی زندہ در غور کر دی تھی، فوراً اس مال میں سے اس کا کفارہ ادا کیا۔ آپ کے بھتیجے نے آپ کے بیٹے کو قتل کر دیا، آپ کے بھتیجے کو لوگوں نے اریسٹ کیا، اس ہاتھ پاؤں باندھ کے مقتول آپ کے بیٹا جو تھا اس کی لاش کے ساتھ لے آئے اور کہا کہ آپ کے بھتیجے نے بیٹے کو قتل کر دیا ہے۔ اچھا آپ دیکھیے خوف خدا کا عالم دیکھیے، فکر آخرت دیکھیے، حضور کی صحبت کا اثر، تربیت کا اثر دیکھیے، کہ وگرنہ تو جلال میں آتے اور تیش میں آتے اور ساری زندگی پہلے آپ بدلے ہی لیتے رہے، انتقام ہی لیتے رہے، صحیح، انہی لڑائیوں میں رہے، جنگوں میں رہے، ایک ایک لڑائی شروع ہوتی تھی تو کہاں کہاں پہنچ جاتے۔ لیکن اب کیا اس بھتیجے کو کی طرف دیکھا اور بھیگی ہوئی پلکوں کے ساتھ کہا کہ بیٹا تم نے کتنا بڑا جرم کیا ہے، ایک مسلمان کو، انسانی جان کو، اور پھر مسلمان کو ناحق قتل کیا، اور پھر وہ بھی تمہارا سگے چچا کا بیٹا، صحیح، تم نے قطع رحمی بھی کی ہے، اتنا بڑا جرم کیا ہے۔ یہ کرتے کرتے نصیحتیں پھر آپ رونے لگے، اور جو آپ کا وہ بیٹا تھا اس کی جو والدہ تھی، یعنی آپ کی بیوی، کئی بیویاں تھیں، تو وہ غم سے نڈھال ہو رہی تھیں، تو ان کو حوصلہ دیا، ڈھارس بندھائی، اور اس بھتیجے کو کہا، اپنے دوسرے بیٹوں کو کہا کہ اس کے آپ ہاتھ پاؤں کھول دیں، اور اس کی طرف سے قتل کا کفارہ ادا کر دیا اور اس کو معاف کر دیا۔ اللہ، یعنی کئی ایک نیکیاں ایک واقعے اندر کی ادا کیا، خود کفارہ ادا کیا، اللہ، قصاص جو قتل کا کفارہ قتل احمد کا۔ جی ناظرین کرام، مفتی صاحب قبلہ نے آخر میں جو پیغام دیا ہے وہ یہی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ سارے مل کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اور پھر یہ بھی آتا ہے ید اللہ علی الجماع، فرمایا کہ جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اگر تم اتفاق کرو گے اور محبت کرو گے، مل جاؤ گے اور جناب سارے آپس میں اتحاد کر لو گے، تو فرمایا پھر اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت بھی تمہارے ساتھ ہوگی۔ بس سبق یہی ہے کہ ہم اتحاد کریں، اور میری آخر میں دعا یہ ہے کہ رب کائنات تمام امت مسلمہ کو اتحاد کی دولت عطا فرمائے۔ اپنے میزبان قاری محمد یونس قادری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔